السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، وقال اللہ تعالی فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے، اور اس میں جس میں جنگ کا خطرہ ہو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 10 سال مسلسل اس خوف اور خطرے کی حالت میں گزار دیے ہیں کہ دشمن زیادتی کرے تو اتنی اس کا بدلہ دو، اس سے زیادہ نہ کرنا جو زیادتی ہو جائے گی، اور زیادتی خدا کو پسند نہیں ہے۔ دشمن امن کے علاقوں میں، بازاروں میں، کھیتوں میں، درختوں، فروٹ والے درختوں کو، اور جو ممنوع ایریا ہیں جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، مذہبی عبادت گاہیں، ہسپتال، ان کو تباہ کرے، اس کے جواب میں تم ایسا کام نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں منع ہے۔ جنگ احد میں مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو جو مسئلہ کیا تھا، آنکھیں نکال دیں، ناک کاٹ دی، دانت توڑ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، کان کاٹ لیے، مسئلہ شکل بگاڑ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اتنا غم لگا کہ آپ رو پڑے، اور اتنے غصے میں آئے کہ فرمایا ہم نے بھی ان کا اسی طرح مسئلہ کریں گے۔ اللہ نے اپنے نبی پہ الہام کیا کہ آپ اعلان کریں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، یہ ظلم اور زیادتی غیر انسانی سلوک کے جواب میں تم غیر انسانی سلوک نہیں کرو گے، کیونکہ تم معیار انسانیت ہو، اور معیار انسانیت بہترین انسانیت کی خدمت کا نام ہے۔ اور جنگ میں کوئی دنیا کا ضابطہ، قانون، اخلاق نہیں ہوتا۔ دنیا کہتی ہے کہ محبت میں اور جنگ میں کوئی قانون نہیں ہوتے، اور سید انسانیت نے، شرف انسانیت نے، اور انسانیت کے شاہکار نبی اکرم نے اعلان کیا کہ محبت میں بھی قانون ہے اور جنگ میں بھی قانون ہے، اور وہ یہ قانون ہے کہ انسانیت کا حیا کیا جائے۔ اور اس میں جہاں دشمن ایٹم بم پھینک کر پوری بستیوں کو جلا دے، اور بندے جل جائیں، خاک ہو جائیں، جانور سارے خاک ہو جائیں، درخت سارے جل دیں، اور کچھ بھی باقی نہ بچے، یہ انسانیت کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے۔ ایسے کام کرنے والوں کو اس کی پوری سزا ہونی چاہیے، اور آج تک UN نے اس کام پہ کچھ بھی سزا کا اعلان نہیں کیا۔ اور اگر دشمن اپنے دشمن کو ایسے طریقے سے، باقاعدہ UN کی قراردادوں میں ہے کہ نیپام بم کا استعمال جنگوں میں نہیں ہوگا، اور اس میں سروس کے ایریا، ہسپتال وغیرہ اور بازار وغیرہ، اور ان پہ سول آبادی پہ بمباری نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ کی جائے گی، اسلام کا نظام اس بات سے روکتا ہے۔ اور دنیا کی جنگ اس کا بہترین مثال ہے کہ مسلمانوں نے عیسائیوں کے چرچوں کو کوئی نشانہ نہیں بنایا، لیکن عیسائیت کی سربوں کی سربرزم میں، جس کو دنیا آج تک مسلمانوں کو بربر قوم کی بربرزم کے نام پہ جانتی ہے، ہم عیسائیوں کے سرب علاقوں کے مسلمانوں کو 400 کو ذبح کھڑا کر کے، ہاتھ پیچھے باندھ کے ذبح کرنے کو انسانیت کا قتل کہتے ہیں۔ اور اس سربرزم میں انہوں نے کوئی مسجد نہیں چھوڑی جس کی دیواروں میں توپوں سے سوراخ نہ کر دیے گئے ہوں۔ اور اگر کوئی ایٹم بم استعمال کرتا ہے تو صرف ان ایریوں کو ہٹ کرنا چاہیے جو ملٹری ہوں، عسکری ہوں، اور سول آبادی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انسانیت کو بچانے پہ اسلام فتح کرتا ہے، دلوں کو فتح کرتا ہے، اور دنیا پھر اسلام کو قبول کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کیا کریں۔